ملک کی انتہائی متحرک اور فعال جماعت جمعیت علماء ہند صوبہ کرناٹک سے حضرت مولانا عبد الرحیم رشیدی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ وہ 5 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، آج کی اس مجلس کے 2 عنوان ہیں، تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف۔ دونوں عنوان پر آپ علماء کرام کے خطابات سنیں گے۔ چونکہ اس وقت مجھے 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنا ہے، اس لیے صرف تحفظ اوقاف کے عنوان پر بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اوقاف کا جو قانون حکومت نے بنایا، بل بنایا اور اس کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا، یہ صرف مسلمانوں کو متاثر کرنے والا نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر ایک کو متاثر کرنے والا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے جو قانون بنے ان کی روشنی میں سمجھنا ہوگا۔ سی اے اے اور این آر سی کے موقع پر اسی طریقے پر، اسی جگہ پر ہم نے احتجاج کیا تھا، کثیر تعداد کے اندر میدان بھر کر، اور آس پاس روڈوں پر بھی عام لوگ سن رہے تھے، اور یہاں اسٹیج پر بڑی تعداد میں مسلمان کے علاوہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی اس بل کی مخالفت کی تھی، سی اے اور این آر سی۔ حالانکہ اس میں صرف مسلمانوں کا استثناء کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا اگر کاغذات درست نہیں ہیں تو مسلمان کو شہریت نہیں ملے گی، باقی سب کو ملے گی۔ جب سب کو ملے گی تو دوسرے احتجاج کے اندر کیوں شامل ہوئے؟ اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک کی سالمیت کے لیے اور ملک کی حفاظت کے لیے قانون ہے، تو دیگر مذاہب اس احتجاج کے اندر کیوں شریک ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملک کے مفاد میں نہیں تھا، اس لیے دیگر مذاہب بھی اس کے اندر شامل ہوئے۔ کیا نقصانات تھے؟ اگر آپ کو وہ باتیں یاد ہوں تو اپنے ذہن میں دہرا لیجئے، بات لمبی کروں گا، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ ایک اور بات، کسانوں کے تعلق سے قانون بنایا گیا اور یہ کہا گیا کسانوں کے فائدے میں ہے، ان کے حق میں ہے، لیکن کسان احتجاج پر بیٹھ گئے، انہوں نے یہ کہا ہمارے مفاد میں، ہمارے فائدے میں نہیں ہے، یہ تو ہمیں غلام بنانے کا قانون ہے۔ ہماری زمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، ہم اپنی مرضی سے بیج نہیں خرید سکتے، ہم اس کے صحیح دام اس کے ہمیں نہیں مل سکتے، یہ تو ہماری زمین بھی گئی اور ہماری آزادی بھی گئی۔ اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ کسانوں کے فائدے میں۔ آج جو وقت بل ہے، یہ اس کے تعلق سے بھی یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نام اس کا دیا جا رہا ہے مسلمانوں کے فائدے کے لیے، جس طریقے پر این آر سی اور سی اے کے موقع پر عام لوگوں کے فائدے میں اور ملک کے فائدے کے لیے نہیں تھا، جس طریقے سے کسانوں کا بل کسانوں کے فائدے کے لیے نہیں تھا، یہ بل بھی
ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے نقصان ہی کے لیے ہے، اور اس کا اثر صرف ہم پر نہیں پڑے گا۔ آج یہ پھندا ہمارے گلے میں پڑا ہے، کل سکھوں کے گلے میں پڑ سکتا ہے یہ پھندا، کل عیسائیوں کے گلے میں بھی یہ پھندا پڑ سکتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے گلے میں یہ پھندا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس بل کا اثر صرف مسلمانوں پر نہیں پڑے گا، بہت سے لوگوں پر پڑنے والا ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر میری یہ بات سنی جا رہی ہے، ذرا غور کریں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ کیسا یہ خطرناک بل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب ہندوستانیوں کو ایک ساتھ رکھے، سب سکھ، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کو اب تک جیسے پیار و محبت سے جیتے آ رہے ہیں ہم سب اسی طریقے پر جیتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔